بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی 12 ستمبر بروز ہفتہ 2020 کراچی میں اہل سنت و جماعت کی مختلف تنظیمات کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ اس میں ایک نعرہ لگایا گیا، سیاست امیر معاویہ زندہ باد۔ یہ نعرہ لگانا کیسا ہے، اس کا مفہوم اور اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں تو مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کیا، اور وہ علماء بھی قابل ستائش ہیں کہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس میں کسی نے نعرہ لگایا کہ سیاست امیر معاویہ زندہ باد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دو مفہوم بنتے ہیں۔ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ مفہوم بنا رہے ہیں کہ اس طرح سیاست امیر معاویہ کا نعرہ لگانا جو ہے اس سے نفی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کی اور خلفاء راشدین کی سیاست کی۔ تو کچھ ذہن اس طرف چلے گئے ہیں، مگر یہ صرف ذہنوں کا جانا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر علماء ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے سیاست کا لغوی معنی دیکھیں کہ سیاست کا لغوی معنی کیا ہے۔ یہ آج کل کی سیاست جو سیاسیوں نے جو اس کا مفہوم بنا رکھا ہے، اس کو اپنے ذہن میں علماء کیوں لاتے ہیں؟ علماء کو تو چاہیے وہ اس کا لغوی معنی دیکھیں، پھر اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں، پھر اس کا شرعی معنی دیکھیں۔ اگر اس کا کوئی معنی غلط ہے تو پھر اس کی نسبت کسی کی طرف جائز نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ مفہوم صحیح ہے اور ہے بھی صحیح، کیونکہ اس کا لغوی معنی جو ہے سیاست کا وہ ہے ملکی انتظام تدبر کے ساتھ چلانا، تدبیر منزل، ملک کا، گھر کا، ماحول کا انتظام اس طرح چلانا کہ تدبر کے ساتھ، مدبرانہ طریقے پر، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اور اس کا جو شرعی معنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، اور مشکات شریف کا صفحہ ہے 320۔ وہاں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایت لائے ہیں۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے اور تسوسہم ان پر سیاست کرتے رہے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی اگر دنیا سے چلے جاتے تو اس کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے، تو تسوسہم کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اب حدیث پاک میں وہاں دیکھ لیں مشکات شریف میں بین سطور انہوں نے لکھا ہے کہ سیاست کا معنی یتولی امورہم، جن کی طرف وہ نبی بنائے گئے ان کے امور کے والی بنے۔ اور پھر وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاست کا معنی ہے القیام علی شیء بما یصلحہ، کسی شے پر اس طرح قائم ہو جانا کہ اس کی اصلاح کرنا۔ تو یہ معنی جو ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، اور پھر خلفاء راشدین کی طرف بھی یہ جا رہا ہے، کیونکہ خلافت جو ہوتی ہے ایک خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ، اور دوسرے خلیفۃ الرسول ہیں۔ خلفاء راشدین خلیفۃ الرسول تھے، اور جو احکام نبوت کی طرف سے ان کو ملے تھے اور جو طریقے ملے تھے ان پر وہ قائم ہوئے۔ خلیفہ کا یہی معنی ہے کہ علی منہاج النبوہ، علی منہاج الشریعہ، اس پر قائم ہو جائیں، تو ان کو خلفاء کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمایا کہ خلفاء کا زمانہ 30 سال ہوگا،
اور آخری خلافت حضرت امام حسن پاک وہ تتمہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تتمہ بنے، 6 مہینے خلافت فرمائی، اور جب 6 مہینے ختم ہوئے امارت کا دور شروع ہوا تو آپ نے استعفیٰ دے دیا اور وہ چیز جو ہے وہ حوالے کر دی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لیا آپ نے، تو وہ دور امارت کا شروع ہو گیا۔ اب میں اتنا سوال پوچھتا ہوں، کیا خلافت اور امارت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر سیاست امیر معاویہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت فاروق اعظم، ان کی سیاست پر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو خلیفہ تھے۔ اگر خلافت اور امارت کا فرق ہے تو پھر یہاں سیاست کا فرق خود ثابت ہو جائے گا، اس میں مزید آگے جانے کی ضرورت کیا ہے، اور اس میں ادھر ادھر کی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سیاست کو، یہ ہمارے جو سیاسی ہیں ان کی سیاست نہ سمجھو، اس کو لغوی طور پر دیکھو، اس کو شرعی طور پر دیکھو۔ اگر یہ معنی جو شرعی طور پر بنتا ہے تو اس پر تو سارے قائم ہو سکتے ہیں۔ تو امارت جو ہے یہ خلافت کا غیر تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد امارت شروع ہو جائے گی۔ اور امارت کے متعلق جو ہیں پھر اس میں روایات جو ہیں وہ مشکات شریف میں آئی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک روایت میں ترمذی اور نسائی کے حوالے سے مشکات شریف میں آئی ہوئی ہے، اعیذک باللہ من امارت السفہاء، فرمایا میں سفہاء بے وقوف لوگوں کی امارت سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ تو یہ ہے امارت۔ تو امارت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، لہٰذا اگر وہاں یہ نعرہ لگ گیا تو وہ امارت کا لگا ہے، خلافت کا نہیں لگا۔ اس کو تقابل نہ سمجھیں، اور تقابل بنتا بھی نہیں، خلافت اور ہے، امارت اور ہے۔ تو لہٰذا نہیں لگانا چاہیے تھا ان کو کہ یہ پہلے کبھی بھی اہل سنت کے سٹیج پر اس طرح کا نعرہ نہیں لگا، پہلی مرتبہ لگا ہے۔ اگر لگ گیا تو اتنا کفر بھی نہیں ہو گیا اور شرع کے خلاف بھی نہیں ہو گیا، اس لیے اس پر کچھ زور دینا جو ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہوگا اور لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے مترادف ہوگا، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو حضرات علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں۔ عالم علم کے زور پر چلتا ہے، لوگوں اور عوام کے خیال پر نہیں چلتا۔ اگر علم ہے تو پھر علم کے مطابق لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو اس فتنہ اور فساد سے بچانا چاہیے۔